عوننا وعيننا وعياننا ومعيننا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا فدا اسلام پر. بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لے وہ لائق انعام ہے. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی. عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغن ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حبشہ تشریف لے گئے، سرداران قریش کے سفیر شاہ حبشہ سے نا امید ہو کر دوبارہ مکہ آئے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعزت طریقہ سے حبشہ میں رہائش پذیر اختیار کرنے کی اجازت مل گئی، تو یہاں کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوا، ان کے غصہ بڑھ گئے۔ انہوں نے کسی طرح چاہا کہ اسلام کے شمع کو بجھا دیا جائے، پھر سے کفر اور شرک کے بازار کو گرم کر کے ظلم اور جبر کے سلسلہ کو چلایا جائے۔ انہوں نے اس پر مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے، مختلف چالاکیاں اور چال بازیاں کی، مختلف سرداروں کے پاس جا کر ان سے مدد طلب کی۔ حرم شریف میں آنے والے زائرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کی، چونکہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کا محافظ ہے، لوگ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، چونکہ اللہ رب العالمین کی مدد خاص آپ کو حاصل ہے۔ عزیزان گرامی، مشرکین مکہ نے جناب ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم اسے شہید کر دیں، قتل کر دیں۔ یہ نئے دین کا ڈنڈورا جو پٹ رہا ہے یہ مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ حضرت ابو طالب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے سے کسی طرح پیچھے نہیں ہٹے۔ کافروں کے اس مطالبہ کو مسترد کر دیا تو کافروں نے سوچا کہ اب ابو طالب چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار ہیں، اب کسی صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ رب العالمین اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے رہے گا۔ اگرچہ کافر مشرک اس کو برا منائیں، ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے رہے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں سے دین اسلام کو مراد لیا ہے، یعنی اسلام مکمل ہو کے رہ جائے گا،
بعض نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو مراد لیا ہے، چونکہ اسلام کا مکمل ہونا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام کے معلم ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام کے داعی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلام کے مبلغ ہیں۔ جب داعی اور مبلغ سلامت رہے گا تو اس کا مشن اور کام جاری اور ساری رہے گا۔ ابو طالب نے محسوس کر لیا کہ کہیں یہ کافر اپنے ناپاک ارادہ لے کر میرے بھتیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے ابو طالب نے بنو ہاشم سے مشاورت کی اور انہیں کہا کہ اب کسی صورت جو ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ بنو ہاشم میں اگرچہ بہت سارے لوگ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک خونی اور خاندانی رشتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار بننے کے لیے عزم ظاہر کیا، ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب نے شیب ابی طالب میں ایک درہ ہے، پہاڑوں کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے جو مکہ اور منہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں اس شیب ابی طالب میں اپنے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنی طالب اور بنو مطلب بنو ہاشم کے یہ خاندانی افراد وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائش اختیار کیا۔ ادھر کافروں نے بائیکاٹ کرنے کا ایک معاہدہ تحریر کیا۔ سوائے بنو ہاشم میں سے ابو لہب کے باقی تمام بنو ہاشم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں حضور کے معاون اور مددگار بن کر ان کے ساتھ رہائش اختیار کیے۔ ابو لہب جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مل گیا، وہ اس شیب میں نہیں آیا۔ اگرچہ ابو لہب جو ہے یہ ابو طالب کے بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود قریبی رشتہ ہونے کے باوجود انہوں نے تعصب، حسد اور بغض کے بنا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا، معاون کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا، بلکہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اور شیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے، یہاں کافروں نے ایک معاہدہ تحریر کیا۔ ابن عامر نامی شخص نے اس معاہدہ کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اس میں یہ لکھا گیا کہ ابو طالب اور بنو ہاشم کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں رکھیں گے، کسی قسم کے خوشی اور غمی کے موقع پر شریک نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار اور تجارت نہیں کریں گے، نہ ان کے ہاں رشتہ لیں گے نہ انہیں رشتہ دیں گے۔ مکمل طور پر اس معاہدہ کو انہوں نے لکھ کر خانہ کعبہ کے چھت پر لٹکا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ کھانا پینا، زاد و راہ وغیرہ کے سارے راستے کافروں نے بند کر دیے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کے بچے اس شیب ابی طالب میں بھوک کی وجہ سے اتنے زور سے رویا کرتے تھے کہ باہر گھاٹی سے باہر بھی لوگوں کو وہ آواز سنائی دیتا تھا، لیکن چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی احساس، کوئی ہمدردی کچھ بھی نہ تھا۔ اس شیب ابی طالب میں رات کو جب سارے لوگ سو جاتے، جناب ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بدل دیتے، کسی اور جگہ آپ کو سلاتے اور اس بسترے پر اپنے بیٹوں میں سے کسی کو کہتے، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو سلاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا، مبادا کہیں رات کو کوئی حملہ آور ہو جائے، کسی جاسوس کے ذریعے اسے پتہ چلے کہ یہ بستر جناب محمد مصطفیٰ کا ہے، مبادا رات کو حملہ کر کے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے جب سارے لوگ سو جاتے تو وہ بستر ہی بدل لیا جاتا تھا، تاکہ اگر کوئی اسی طرح کی جاسوسی ہو تو دشمن آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو معلوم نہ کر سکے اور براہ راست وہ نبی پاک پر حملہ نہ کر سکے۔ اتنے خطرناک ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں، جہاں کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنا قریش عرب کے رسم و رواج کے مطابق بھی شریعت اسلامیہ میں بھی جائز نہیں ہے،
تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اس شیب ابی طالب میں مسلسل 3 سال آپ رہائش پذیر تھے۔ سن 7 نبوی سے لے کر سن 10 نبوی تک 3 سال اس غار میں، اس شیب ابی طالب درہ اور گھاٹی میں آپ رہے اور دین اسلام کا کام کا سلسلہ تبلیغ کا کام جاری اور ساری تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی ابتدا کتنے مشکلات سے ہوا ہے، جس کی ہم کس قدر کرتے ہیں۔ جو اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ابتدا کس طرح مشکلات میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال گزرنے کے بعد اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، وہ جو ابن عامر نے معاہدہ لکھا ہے، وہ جو خانہ کعبہ کے چھت پر اسے لگا دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے، ان سے جا کے کہہ دو، کافروں سے جا کے کہہ دو کہ جو تم نے معاہدہ لکھا ہے، اس معاہدے کو رب ذوالجلال نے دیمک کے ذریعے ختم کر دیا ہے۔ اس میں صرف وہ الفاظ لکھے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، باقی سب کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ ابو طالب نے جب یہ بات سنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کافروں سے کہہ دیا کہ جو تم نے معاہدہ لکھا ہے، اس معاہدہ کو رب ذوالجلال نے مٹا دیا، دیمک نے اسے کھا گیا ہے، جا کے اسے دیکھو، اگر وہ معاہدہ کو دیمک کھا گیا ہے تو آپ قطع تعلقی کو ختم کر دو، ہمیں اس شیب سے باہر آنے کی اجازت دے دو۔ اگر میرے بھتیجے محمد کی یہ بات غلط ہے اور اسے دیمک نے نہیں کھایا تو پھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونت اور مددگاری سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ کافروں نے یہ شرط منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ جب جا کے اس کو اتارا گیا تو اس میں صرف بسمک اللہم کا لفظ لکھے تھے، اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، مکمل کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ تو وہ شیب ابی طالب سے آپ باہر تشریف لائے، لیکن جب باہر لائے تو حالات پھر بھی سازگار نہ تھے، ناسازگار تھے۔ آج اگر دین اسلام کی بات کی جاتی ہے تو آپ کے دوست و احباب، علاقے کے لوگ، شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہے، حالات بڑے ناسازگار ہیں۔ حالات ناسازگار میں گویا دین کی بات نہ کرو، حالات ناسازگار میں گویا ناموس رسالت کی بات نہ کرو، حالات ناسازگار ہیں گویا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی بات نہ کرو۔ اس وقت سے بڑھ کر حالات ناسازگار اب کہاں ہیں؟ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جو حالات ناسازگار تھے، ان حالات میں اسلام کا یہ شمع فروزاں رہا، روشن رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حالات بڑے خطرناک تھے۔ آپ شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، تب بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے قوم قبیلے کی قوت رکھنے والے شخصیت تھے، صاحب جاہ و جلال تھے، مکہ کے مانے ہوئے تاجر تھے، انہیں بھی کافروں نے اس حد تک تنگ کر دیا کہ آپ کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر برق العماد ایک علاقہ ہے جو یمن اور مکہ کے درمیان 5 دن کے فاصلے پر مسافت پر وہ جگہ ہے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص ملتا ہے جو قبیلہ کارا کے سردار ہیں، ابن دغینہ، بعض محدثین نے دوغنہ کے نام سے بھی اسے لکھا ہے، دغینہ یا دوغنہ دونوں قول المواہب اللدنیہ کے اندر امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درج کیا ہے۔ وہ ابوبکر صدیق سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، سوال کرتا ہے ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میرے برادری نے مجھے مکہ میں میرا رہنا دشوار کر دیا، ہر طرح کے ظلم زیادتی کے بازار کو گرم رکھا، لہٰذا میں مکہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر زندگی کے بقیہ دن بسر کروں گا۔
ابن دغینہ نے کہا کہ آپ جو ہیں نہ چلیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میرے پناہ میں رہیں گے۔ قوم کا سردار ہے، قبیلے کا سردار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے کر آئے، اپنے گھر میں پناہ دیا، اور قریش کے سرداروں سے جا کے ملا کہ تم اس شخص کو باہر نکالنا چاہتے ہو جو صلہ رحمی کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تم اس شخص کو باہر نکالنا چاہتے ہو جو لوگوں کے ساتھ انتہائی خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے، تم اس شخص کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہو جو یتیموں اور بیواؤں کی خیر خواہی کر کے مال خرچ کرتا ہے، تم اسے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو جو ہر وقت انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ابن دغینہ نے بیان کیا ہے، اور بڑے شاندار کلمات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان قریش کے سرداروں نے کہا کہ ابو بکر سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم ابو بکر سے ناراض ہیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں اونچی آواز میں، اور اس کے قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے اور خواتین متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اگر قرآن اونچی آواز میں نہ پڑھے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ حرم میں اور مطاف میں عبادت کرتے کرتے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اس کی تلاوت میں رب ذوالجلال نے وہ اثر رکھا ہے جو پتھر دل بھی نرم دل بن جاتے ہیں۔ ابن دغینہ نے کہا ابو بکر آپ قرآن کریم کے پڑھنے کو ذرا دھیمی رکھیں، اپنے حد تک رکھیں تاکہ باہر کے لوگ آپ کی قرات نہ سنیں۔ 3-4 دن حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر عمل کیا، 3 سے 4 دن آپ نے تلاوت نہیں کی۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک مسجد بنائی چھوٹی سی، اس مسجد میں رات کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے تشریف لاتے اور تلاوت قرآن مجید اونچی آواز میں فرمانا شروع کر دیتے، تلاوت کرتے اونچی آواز میں۔ اس کی آواز سے پھر بچے بیدار ہوتے، عورتیں اور غلام دوسرے لوگ توجہ کے ساتھ سننا شروع کر دیتے۔ کافروں نے جا کر ابن دغینہ سے کہا کہ جسے تم نے پناہ دیا ہے اس نے تمہاری بات نہیں رکھی، اس نے پھر سے تلاوت قرآن مجید اونچی آواز میں کرنا شروع کر دیا ہے، پھر سے ہمارے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہا کہ میں نے تجھے امان دیا تھا، میں نے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ تلاوت اونچی آواز میں نہ ہو، لیکن آپ کی آواز اونچی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا میں اپنے پناہ کو واپس لے لیتا ہوں۔ یعنی جو میں نے پناہ دیا تھا اب وہ میرا پناہ دینا نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو اپنے پناہ کو اپنے پاس رکھ لے، میں رب ذوالجلال کی پناہ میں ہوں۔ تو اپنی پناہ کو اپنے پاس رکھ لے، اب میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہوں، وہ رب ذوالجلال مجھے پناہ عطا فرمائے گا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنگ کر دیا، یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نبرد آزما ہوئے، دیگر طاقتور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی انہوں نے تنگ کر رکھا۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا، اور سن 10 نبوی میں رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاون حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بطور ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہونے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے تمام قبائل سے ناراضگی کے مول لینے والے جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا رمضان شریف کے مہینے میں۔ نبوت کے 10ویں سال ہے، نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا۔ کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد۔ اس لیے اس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ اس سال کا نام رکھ دیا گیا عام الحزن، غم کا سال، جس میں 2 بڑے خطرناک قسم کے غم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے۔ ایک وہ شفیق چچا جس نے بچپن میں آپ کی پرورش کی، جس نے آپ کے لیے ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا،
جس نے تمام قریش کے سرداروں کے ساتھ نبرد آزما ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کو قریب آنے کی اجازت نہیں دیا، اور پورے اپنے قبیلہ بنو ہاشم کو یکجا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنا دیا، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر رہائش اختیار کی۔ انہوں نے تمام کاروبار ان کا ٹھپ ہو گیا، تمام دنیاوی معاملات سے وہ دو چار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ایک خونی رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے شیب ابی طالب میں وہ سب آئے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ ابو طالب کا۔ اور اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت خدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں 25 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 25 سال رہے۔ اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں، یہ ان کے فضائل ہیں۔ ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کے چند دن بعد، کتنے دن؟ چند دن بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا بنت زمعہ چند دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ رسول کریم کی سیرت سے، نبی پاک کی زندگی مبارکہ سے، حضور کے اسوہ حسنہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ آج اگر کوئی مرد، اس کی بیوی انتقال کر جائے، اگر 1 مہینے کے بعد نکاح کر لے تو طعنہ زنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ابھی بیوی کی کفن میلی نہیں ہوئی جناب، اس یہ دولہا بن گیا۔ ہمارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس مرد پر تنقید اور ہدف کے نشانات لگا دیتے ہیں کہ ابھی اس کو، بیوی کو اتنے عرصے ہو گئے اور اس یہ جناب دولہا بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے یہ بتا دیا کہ اگر کسی شخص کا بیوی انتقال کر جائے، مرد کے اوپر کوئی شرعاً عدت نہیں ہے۔ عدت ہے تو عورت پر ہے۔ مرد پر آپ قدغن کیوں لگاتے ہیں؟ شریعت نے نہیں لگایا، قرآن نے نہیں لگایا، حدیث نے نہیں لگایا، مصطفیٰ کریم کی سیرت نے نہیں لگایا۔ حضور کے عمل سے چند دن کے بعد نکاح ثابت ہو گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی نوجوان مسلمان بیوی کے فوت ہونے پر اکیلا پن محسوس کرنے کی وجہ سے جلدی کر لیا شادی میں، تو آپ اس پہ طعنہ زنی کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو ملامت کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ گھر کے کئی معاملات کی وجہ سے وہ پریشان ہو، چھوٹے بچوں کی پرورش کی وجہ سے پریشان ہو، بوڑھے ضعیف بیمار والدین کی تیمارداری کی وجہ سے پریشان ہو، کسی اور کاروبار کی وجہ سے وہ پریشان ہو۔ بیوی کے انتقال کے بعد فوراً اس نے شادی کر لیا تو قوم نے، معاشرے نے، محلے نے، برادری نے طعنہ زنی کو شروع کر دیا۔ بیوی کی کفن میلی نہیں ہوئی جناب دولہا بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، سیرت مصطفیٰ سنانے کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم کی زندگی مبارکہ پر ہم اپنی زندگی کو لے کے چلیں۔ چند دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح کیا۔ پتہ چلا کہ اس میں شرعاً کوئی قباحت، شرعاً کوئی قباحت، ہاں، مرد کے اوپر کچھ بھی نہیں، عورت کے اوپر شریعت نے عدت لاگو کیا، لازم کیا۔ حاملہ عورت وضع حمل تک وہ عدت گزارے گی، بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم۔ بغیر حمل والی خاتون 4 مہینے 10 دن سو کے عدت گزار کے وہ شادی کر لے، اسی شریعت نے نہیں روکا۔ یہاں تو سالوں کی بات کرتے ہیں۔ 4 مہینے 10 دن شریعت نے رکھا ہے اور ہم نے اس سے کہیں زیادہ بڑھا دیا، کہیں پہ 4 سال، کہیں پہ 2 سال، کہیں پہ 5 سال، جس کے جی میں جو آئے وہ پابندی لگا دے۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ کریم کی اتباع کا۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ گزارا ہے ویسے ہم گزار لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد چند دن بعد حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے، اگر وہ شادی کرنے میں جلدی کر لے تو قوم اس پر طعنہ زنی نہ کرے۔ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے،
کوئی کباہت نہیں ہے۔ شریعت نے مرد کو آزاد رکھا ہے، آپ پابند کیوں کرتے ہیں؟ 1 سال تک شادی نہ کر لیں جناب، 40ویں تک شادی نہ کر لیں۔ بعض اگر کچھ نرم دل ہوتے ہیں، وہ جلدی کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں، تو 40 کی قید لگا دیتے ہیں۔ شریعت نے 3 دن کی قید بھی نہیں لگا دیا، آپ 40 کی قید لگا کے کیوں معاملات کو خراب کرتے ہیں؟ دین اسلام میں تنگیاں کیوں پیدا کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ شادی جو ہے، یہ نکاح، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر سنت کے اللہ رب العالمین کی فرمان برداری اور سنت مصطفیٰ کی نیت سے اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے حکم دے دیا ہے، اس پہ قدغن لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ کو جاری فرمانا چاہا۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ، یہاں کے لوگ دین کی باتیں سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، مانتے نہیں۔ اب مکہ سے باہر نکل کر اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ یہاں سے ہمیں اصول ملا کہ ابتدا اپنے گھر سے، پھر اپنے شہر سے، محلے بستی سے، اس کے بعد باہر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمانے کے لیے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو لے کر آپ طائف کی طرف سفر فرمانا شروع کر دیا۔ یہ سن 10 نبوی کی بات ہے۔ حضرت ابو طالب اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد، حضرت سودا سے نکاح کے بعد، مصطفیٰ کریم نے دین اسلام کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے طائف کا سفر اختیار کیا، اور طائف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 1 مہینہ رہائش پذیر رہے۔ 1 مہینہ آپ طائف میں رہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گئے اور واپس آئے، ایسا نہیں۔ 1 مہینہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے قبیلہ دوس کو، دوسرے قبائل کو آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، قبیلہ ثقیف وغیرہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے دعوت دیتے رہے۔ ان سرداروں نے انکار کیا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ صرف قبول نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے لگ گئے۔ اپنے غلاموں، چھوکروں، اوباش لڑکوں کو کہا کہ اس کے پیچھے جاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، نعرے بازی کرو، پتھر مارو۔ جس طرح کی تکلیف دینا وہ سمجھتے تھے، وہ ان کو الاؤ کر دیا، اجازت ہے، جس طرح چاہو تکلیف دو۔ حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے ساتھ ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پیروں میں مارتے تھے، معاذ اللہ۔ حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے، جس سے حضرت زید کا سر پھٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جب پتھر لگتے تو آپ بیٹھ جاتے، وہ بدماش لوگ آ کر مصطفیٰ کریم کے بازو سے پکڑ کے پھر آپ کو کھڑا کرتے اور آگے جانے کا حکم کرتے کہ آگے چلے۔ جب رسول کریم چند قدم آگے چلتے تو یہ پھر پتھر برساتے۔ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر ایک باغ ہے انگور کا، عقبہ اور شیبہ ان کے مالکان ہیں، دونوں بھائی اس باغ کے مالک، وہ بھی طائف کے لوگ ہیں، وہ بھی اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ طائف کے شہر سے مصطفیٰ کریم کے پیچھے یہ بدماش لڑکے پتھر برساتے آئے، آپ کا جسم مبارک، آپ کے پیزار مبارک، جوتے نالین شریفین خون سے بھر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باغ میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا انگور کا ایک گچھا توڑ کر تھال میں رکھ کے ان کے پاس لے جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ کھائیں۔ عقبہ اور شیبہ دونوں بھائیوں نے اپنے باغ سے اپنے غلام کو انگور کا گچھا توڑ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضور سے کہہ دے کہ یہ تناول فرما لے۔ رحم دلی کی تھوڑی سی انسانی ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اپنے باغ میں سے انگور پیش کیا۔ جب وہ عداس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تھال میں انگور کا گچھا لے کر آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدیہ کو قبول فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تناول فرمانا چاہا۔ عداس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی آدمی کھاتے وقت یہ جملہ نہیں بولتا، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کے سوال کے جواب دینے سے کے بجائے ان سے سوال کر لیا ہے کہ آپ کہاں کے ہیں؟
عداس سے پوچھا کہ آپ یہاں کے نہیں لگ رہے ہیں، تبھی پوچھ رہے ہیں آپ کہاں کے ہیں؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ اللہ کے نبی مرد صالح یونس بن متا کے شہر کے ہیں؟ اس نے عداس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی میرے طرح نبی تھے جس طرح میں نبی ہوں۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس بن متا کے نبوت کا، ان کے نبی اور صالح ہونے کا ذکر کیا، یہ عداس چونکہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، یہ بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چوما، آپ کے ہاتھ چومے، آپ کے پیر چومے۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے۔ ادھر عقبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے دونوں بھائی، پھر ایک دوسرے سے بولنے لگے کہ ہمارا غلام ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا۔ دور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ وہ سر بھی چوم رہا ہے، ہاتھ بھی چوم رہا ہے، پیر بھی چوم رہا ہے، گویا وہ اسی کا غلام بن گیا ہے۔ جب وہ واپس اپنے مالکان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں نے اس کی تعظیم کیا، ان کی تکریم کی، ان کی میں نے عزت کیا ہے چونکہ وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور اسی راستے میں حضرت زید بن حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان طائف والوں کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے، جنہوں نے اللہ کے نبی کا خون بہایا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت زید کے بار بار اصرار کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، آپ آمین کہنا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی جو ہیں ان کی بد دعا کریں گے، یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ کیا دے دے؟ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اگر یہ جانتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کبھی پتھر نہ برساتے، اگر یہ جانتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ کبھی مجھے دکھ نہ پہنچاتے، اگر یہ جانتے کہ میں انہیں جہنم سے بچانے آیا ہوں، جنت دلانے آیا ہوں، رب ذوالجلال سے ملانے آیا ہوں، ان کے اخلاق سنوارنے آیا ہوں، انہیں حیوانیت سے نکال کے انسان بنانے آیا ہوں، یہ کبھی مجھے پتھر نہ مارتے، کیونکہ یہ لا علمی میں جہالت کی وجہ سے مار رہے ہیں۔ اے رب ذوالجلال ان کو ہدایت دے دے۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے آمین بھی نہیں کہا، ہاتھ نیچے کر دیا کہ میں نے تو بد دعا کی درخواست کی تھی اور رسول کریم نے ان کے لیے آمین کہا۔ اور پھر حضرت زید کے استفسار پر نبی پاک نے فرمایا کہ زید اگرچہ یہ ایمان نہیں لاتے، اگرچہ یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو اسلام کے جانثار بنا دے گا، ان کی اولاد جو ہے مسلمان ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ایک ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کے کلمات کو قرآن مجید نے نقل کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کے گھر کو بستا ہوا نہ چھوڑ، کافر تو برباد ہو جائے لیکن اس کا گھر کے نام و نشان بھی نہ رہیں۔ اے اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا ان کے بچے ہوں گے، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ نہیں جنیں گے بچے مگر جو بھی جنیں گے وہ فاجر اور کافر ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ رب العالمین نے قطعی علم عطا فرمایا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے وہ انکار کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں ان کے ہلاکت، بربادی اور ان کے گھروں کے نشانات مٹانے کی بد دعا کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام وہاں ان کے گھروں کو ختم کر کے ان کی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اولاد ان کی نہیں ہوگی مگر ہوگی تو فاجر اور فاسق ہوگی۔
اس سے پتہ چلا کہ نبی جو بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے غیوب پر اللہ رب العالمین انہیں مطلع فرما دیتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کوئی اٹکل پچو سے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو کافر ہیں ان کے بعد جو ان کے بچے ہوں گے یہ کافر ہوں گے، ایسے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ یہ الہام الہی کے الہام الہی سے یقینی طور پر انہیں علم حاصل تھا کہ ان کی اولاد کوئی بھی نہیں، ان کے ارواح جتنے ہیں ان میں کوئی مسلمان نہیں، تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، کسی بھی اختلافی مسئلے پر، کسی بھی باہمی تنازع اور جھگڑے پر بندہ اس حد تک نہ جائے، کہ کسی کے بالکل بے نام و نشان ہونے کی بات کرے یا غیظ و غضب دل میں رکھے کہ فلاں بالکل نہ رہے، اس کے بچے نہ رہیں، ان کی برادری نہ رہے، ان کا فلاں نہ رہے، اس حد تک نہ جائے۔ ہاں اگر کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے غصہ وغیرہ کو، خاموشی اختیار کر لے، یا تو اللہ رب العالمین سے کہے کہ رب ذوالجلال جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر لے، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر لے۔ اگر دشمنوں کا میرے حق میں رہنا بہتر ہے تو ان کو زندہ سلامت رکھ لے، اگر ان کا یہاں رہنا میرے لیے مضر ہے تو انہیں ہٹا دے میرے راستے سے، اس حد تک کر لے، لیکن قطعی اور یقینی طور پر کسی کے ہلاکت اور بربادی کی دعا سے اجتناب کرے۔ کیونکہ مصطفیٰ کریم کی ہم امت ہیں، نبی پاک کی اتباع یہی ہے، حضور کی سنت یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے ہیں، تو ہم بھی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمن کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں۔ اس لیے علماء، مشائخ، بزرگان دین سے اکثر آپ نے سنا ہوگا، یا اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر اس کو نیست و نابود کر دے۔ یعنی مشروط طریقے سے یہ یقینی طور پر وہ دوسرے کلمات کے ساتھ پھر اس دعا کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آج کی تقریر سے، نبی پاک کی زندگی مبارکہ سے 3 باتیں ثابت ہو گئی۔ پہلی بات یہ ثابت ہو گئی کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے حالات چاہے کتنے ناسازگار ہوں اس کو بند نہیں کیا جائے گا، کتنے ہی حالات ناسازگار ہوں اس کو روکا نہیں جائے گا، اس کام کو جاری رکھا جائے گا۔ جیسے آج کل علماء کو بعض لوگ مشاورت دیتے ہیں کہ حالات ناسازگار ہیں، مولوی صاحب آپ ختم نبوت پہ نہ بولیں، حالات ناسازگار ہیں آپ جناب مرزائیت کی رد نہ کریں، حالات ناسازگار ہیں آپ یہ مشکل مسئلہ جو حکومت نے اس کو فساد پیدا کیا ہے اس کو بیان نہ کریں۔ نہیں میرے عزیز، رسول کریم کا جو دور حالات ناسازگار میں اسلام کی تبلیغ ہے اسے بند نہیں رکھا گیا۔ پتہ چلا کہ اسلام کی تبلیغ حالات سے ان کا کوئی سروکار نہیں، حالات اچھے ہوں تو الحمدللہ، حالات برے ہوں تب بھی مبلغ کو اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا نبی پاک کی سیرت مبارکہ سے، اگر کسی کی بیوی انتقال کر جائے، مرد شادی کرے تو وہ شادی سنت مصطفیٰ سمجھا جائے گا، اس کو کسی قسم کی تانا زنی اس پر نہیں کی جائے گی، اسے برا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ مرد پہ عدت نہیں ہے۔ رسول کریم نے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے فوراً بعد چند دن کے بعد آپ نے سودا بن زمعہ سے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانی کی بیوی ابھی مر گئی، کفن میلی نہیں ہوئی، شادی کی اور دولہا بن گیا، تو اس کی جہالت ہے، شریعت نہیں، اس کی جہالت ہے، شریعت یہ نہیں ہے، شریعت یہی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ کسی حد تک اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر آپ مستوار رہیں۔ اگر باپ نہیں مان رہا ممکن ہے بیٹا مان لے گا، بیٹا نہیں مان رہا ممکن ہے پوتا مان لے گا، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ تو آپ نے ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ کو اذیتیں پہنچائیں، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو قوت عطا فرمایا آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اس پر انشاءاللہ سیرت النبی قسط وائز گفتگو چل رہا ہے، انشاءاللہ آگے جتنے مسائل آئیں گے ایک ایک مسئلہ، یہاں بھی فقہی مسئلہ آئے گا، اس کو واضح کرتا چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں